نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المجرم يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا ويمسي الرجل مؤمنا يصبح كافرا. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، مردان شیش نامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں گے جس نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا. ساری کائنات کے انسان مل کر جس چیز کو بدل نہیں سکتے، میرا اللہ پل بھر میں اس چیز کو بدلنے پر قادر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اللہ کے آخری اور پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو ہم اپنی جانوں سے زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، جمعہ کے اس مبارک موقع پر کچھ باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے، حق بات سننے اور دل کی خوشی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ نے مجھ سے، آپ سے اور سارے مسلمانوں سے یہ بات کہی. میرا رب فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. آدھے ادھورے مسلمان مت بنو، آدھے ادھورے مومن مت بنو. اگر تم نے اسلام کو پسند کر لیا ہے، اللہ نے جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا، اگر اس دین سے تمہیں خوشی ہوتی ہے تو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور ہرگز شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی فرما برداری مت کرنا. إِنَّكُمْ لَهُ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس لیے کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا کھلا دشمن ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے دشمن کے بارے میں ہمیں خبر دی کہ دیکھو انسانوں کا، مسلمانوں کا، اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے. وہ ہر طریقے سے ہم کو بدنام کرے گا، ہم کو رسوا کرے گا، گناہوں میں ڈھکیل دے گا. اس نے ہمارے باپ آدم سے دشمنی نبھائی ہے. اس نے ہماری ماں حوا اور ہمارے باپ آدم کے جسم سے کپڑے اتروا دیے. وہ ہمیں بھی ننگا کر کے چھوڑے گا، وہ ہمیں رسوا کر کے چھوڑے گا، وہ ہمیں جہنمی بنا کے چھوڑے گا. اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اے اللہ تیری عزت کی قسم قیامت تک تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا. شیطان اپنا وعدہ نبھا رہا ہے، مسلمانوں کو بھٹکا رہا ہے.
کبھی ہمارے ایمان پر حملہ کرتا ہے، کبھی ہمارے عقیدے پر حملہ کرتا ہے، کبھی ہمیں منہج سے دور کرتا ہے، کبھی ہمارے دلوں میں صحابہ کے لیے نفرت پیدا کرتا ہے، کبھی ہمارے دلوں میں شکوک شک پیدا کرتا ہے، کبھی میاں بیوی میں لڑائی لگاتا ہے، کبھی باپ بیٹے کے درمیان لڑائی لگاتا ہے، کبھی استاد اور شاگرد کے درمیان لڑائی لگاتا ہے، کبھی مسجدوں میں اختلاف لاتا ہے، کبھی جماعتوں میں اختلاف لاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ برباد کر کے چھوڑے گا، وہ تباہ کر کے چھوڑے گا. شیطان سے بچنا ہے. اگر اس کے بہکاوے میں آ گئے، شیطان کی پیروی کر لی، تو یاد رکھیے فقد ضل ضلالا بعیدا، بہت بڑی گمراہی میں جا کر گر جاؤ گے. اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے. شیطان انسان کا، مسلمانوں کا، ہم ایمان والوں کا سب سے خطرناک اور سب سے بدترین دشمن ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، اے لوگو فتنوں کا دور آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو. تم نیکیاں کماؤ تاکہ فتنوں کے دور میں تم اپنے آپ کو بچا سکو. کیا ہوگا جب فتنوں کا دور آئے گا؟ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے فتنوں کے بارے میں قرآن مجید میں کہا الفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنے قتل سے زیادہ سنگین ہے. ایک انسان کا کسی انسان کو قتل کر دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ ایک انسان کا فتنے میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو برباد کر لینا. فتنے بہت خطرناک ہوں گے. شیطان چاروں طرف سے باطل حملے کر رہا ہے ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے، ہمارے اسلام کو برباد کرنے کے لیے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم مسلمان رہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم قرآن پڑھے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ سے محبت کریں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں جائیں. فتنوں کے دور میں شیطان چاروں طریقے سے اپنے جال کو بچھا چکا ہے ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے. ہمیں بچنا ہے شیطان کے ہر فریب سے، شیطان کے ہر مکر سے. فتنے بہت خطرناک ہوں گے اور اللہ کی قسم جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہ فتنوں کا دور ہے. قدم قدم پر بلائیں، قدم قدم پر فتنے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. آج ہمارے نوجوان بچے بچیاں، ہمارے معصوم بچے بچیاں سب کے سب فتنوں کے شکار میں مبتلا ہے، کیونکہ قیامت سے پہلے فتنوں کا زمانہ آئے گا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں انگلیوں کو اشارہ کر کے صحابہ کرام سے خطاب کیا، دیکھو صحابہ، یہ میں اور یہ قیامت، اللہ کے نبی نے کہا میں اور قیامت اتنی ہی نزدیک ہے جتنی یہ انگلی اس انگلی سے قریب ہے. پیارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. نبوت کا دروازہ آپ کے اوپر بند کر دیا گیا ہے. لا نبی بعدی، پیارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اب امت کے درمیان فتنے ہونے والے ہیں، فتنے آئیں گے. فتنوں کے دور میں ایمان کا کیا حال ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا یمسی کافرا، آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یمسی الرجل مؤمنا یصبح کافرا، پیارے نبی کہتے فتنوں کے دور میں ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا، بندہ شام میں مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. میں اور آپ فتنوں کے دور میں ہیں، اور آج جن فتنوں میں مبتلا ہو کر ہم نے اپنے ایمان کو برباد کر لیا، کئی نوجوانوں نے اپنے ایمان کو برباد کر لیا، اپنے عقیدے کو برباد کر لیا، ذلیل و رسوا ہو گئے. ان تمام فتنوں میں سے ایک بہت بڑا سنگین فتنہ نوجوانوں کے درمیان جو پھیلا رہا ہے وہ عشق اور عاشقی کا فتنہ ہے، وہ بے حیائی کا فتنہ ہے، وہ مرد و زن کا اختلاط ہے، وہ عاشقی میں مبتلا. تمام نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے کانوں کو کھول کر سنیں، یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے جس نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا. غیر محرم سے تعلقات آج ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. غیر محرم کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ خاتون، ہر وہ لڑکی، ہر وہ عورت جس سے آپ کا خون کا رشتہ نہیں ہے، وہ رشتے میں آپ کے غیر محرم ہے. آپ کی ماں، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی کو چھوڑ کر جتنی خواتین دنیا میں موجود ہے وہ سب کے سب آپ کے لیے غیر محرم ہے. اور غیر محرم سے بلا ضرورت بات کرنا، ان سے ہنسی مسکرا کر ملنا، ان کو چھونا، ان سے تکلم کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے اور دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے. آج کئی نوجوان ہمارے لڑکے، کئی نوجوان ہماری لڑکیاں اس فتنے میں مبتلا ہے، اور عشق اور عاشقی کے اس گندے فتنے میں مبتلا ہو کر وہ آج اللہ سے بغاوت کر رہی ہے، رسول اللہ کی نافرمانیاں کر رہی ہے، اسلامی تعلیمات کو پشے پش ڈال کر سنت رسول کا جنازہ نکال رہی ہے.
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں کہا تھا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ سے محبت میں سخت ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کے علاوہ انہیں کسی کی محبت نظر نہیں آتی۔ آج ہم نے اللہ سے ویسی محبت نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے کرنا چاہیے تھا۔ آج کیا بات ہے کہ آج ہمیں اللہ سے زیادہ ایک لڑکی پسند آ رہی ہے، آج اللہ کے قانون سے زیادہ ایک غیر محرم سے رشتہ پسند آ رہا ہے، آج اللہ سے زیادہ دنیا کی حقیر محبت پسند آ رہی ہے۔ آج دور حاضر کے فتنوں میں یہ بہت بڑا فتنہ ہمارے نوجوان جھیل رہے ہیں۔ یہ فتنوں کے دور میں شیطان تمہیں برباد کر کے چھوڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنے پیچھے اپنی امت کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ دیکھ رہا ہوں وہ عورت کا فتنہ ہے۔ یقین مانیے یہ عورت کا فتنہ دنیا کے فتنوں میں سے ایک بدترین فتنہ ہے۔ اب عورت کا فتنہ یہ نہیں کہ مرد فتنہ نہیں ہے، یقیناً مرد بھی فتنہ ہے، عورت بھی فتنہ ہے۔ اگر عورت اپنے دامن کو بچا کے رکھے گی، ایمان پر چلے گی تو اللہ تعالیٰ نے اسی عورت کے مقام کو بلند کر دیا۔ تو کبھی کوئی خدیجہ الکبریٰ بن کر نکلی، کبھی عائشہ صدیقہ بن کر نکلی، کبھی مریم بنت عمران بن کر نکلی، کبھی آسیہ بن کر نکلی۔ اگر عورت اپنے ایمان کا تحفظ کرے گی، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی، اللہ مقام کو بلند کر دے گا۔ لیکن یاد رکھو اس گندی نجس ناجائز محبتوں کے پیچھے اپنے ایمان کو برباد نہ کرو۔ آج امت حیا کے سارے دروازوں کو چیر کر بے حیا بن چکی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے پاس حیا نام کی کوئی چیز نہ رہو تو تم جو چاہے وہ کرو۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، ایک حیا بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان اللہ حی، بے شک اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے۔ اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ با حیا ہے۔ اس نے اپنے بندوں سے کہا کہ تم حیا کے زیور کو اپناؤ۔ حیا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ اور ایمان کا حصہ ہے۔ آج بے حیا معاشرے کو دیکھ کر یہ دل اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج ہمارا نوجوان بچہ گھر میں بیٹھ کر، کمرے میں بیٹھ کر ناجائز رشتے بنا رہا ہے، غیر محرموں سے تعلقات بنا رہا ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر میں اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان فتنوں کے دور میں کئی مسلمان لڑکیاں جن کو دین کی تعلیم نہیں سکھائی گئی، جن کو دین کی تربیت نہیں دی گئی، ماں باپ نے لاپرواہی کی، بیٹی پر کوئی فکر نہیں کی، کوئی توجہ نہیں دی، بیٹی کو منمانی زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آج مسلمان گھروں کی کئی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ آج ہمارا نوجوان بچہ بظاہر ہمارے سامنے نمازی نظر آتا ہے، بظاہر ہمارے سامنے اچھا نظر آتا ہے، لیکن وہی نوجوان بچہ جب بند کمروں میں جاتا ہے، غیر محرموں سے تعلقات بناتا ہے، گندی تصویریں دیکھتا ہے، گندے ویڈیوز دیکھتا ہے اور بے حیائی کے سارے پردوں کو پھاڑ لیتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ عشق اور عاشقی کے فتنے سے نکل کر اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں ڈالنے کی۔ آج اسی عاشقی کے فتنے نے کئی نوجوان مسلمانوں کو برباد کر دیا، کئی مسلمان بچوں کی پڑھائی کو برباد کر دیا۔ آج ماں باپ توجہ دے، اپنی اولاد پر نظر رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک جو لوگ ایمان والوں کے درمیان فحاشی کو پھیلائیں گے۔ آج حالات تو یہ ہو گئے کہ اگر آپ کالج میں پڑھ رہے ہیں، نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، دوست بتا پڑھائیں گے یہ کون سی جوانی ہے، یہ کوئی عمر ہے داڑھی چھوڑنے کی؟ ارے کالج میں بچیاں کیا کہیں گی؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک نوجوان جب صدق دل کے ساتھ کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو ایسا ماحول پرووائڈ کر دیا گیا، دوست تانا ماریں گے 26 سال عمر ہو گئی ابھی تک کوئی گرل فرینڈ نہیں بنا تو گناہوں کو شیطان تمہارے لیے اچھا بنا کر پیش کرے گا۔ اور آج شیطان نے ایسا حملہ کیا کہ آج لڑکی سے نہ بات کرو تو دن نہیں گزرتا لوگوں کا اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ کوئی چیز ہے۔ شیطان نے ایسے تمہارے ایمان پر حملہ کیا۔ ہمارے دل میں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، قرآن حدیث کی محبت زیادہ ہے یا اس لڑکی کی محبت ہے جس کا رشتہ اللہ نے مجھ سے حرام قرار دیا؟ ذرا غور و فکر کریں۔ کتنے نوجوان آج برباد ہو رہے ہیں اس راہ پر چل کر۔ کوئی اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے، کوئی اپنے اسلام کو بھول رہا ہے، کوئی اپنے مذہب کو تبدیل کر رہا ہے۔ غور و فکر کرنا چاہیے۔ مدینہ کی سرزمین، ابو طلحہ ام سلیم کا واقعہ
مجھ کو اور آپ کو ایک پیغام دیتا ہے, ہمارے نوجوانوں کو پیغام دیتا ہے. ام سلیم رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ ہے, مدینہ کی ایک خوبصورت خاتون ام سلیم رضی اللہ عنہ. جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا, مدینہ کا ایک خوبصورت نوجوان ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ابھی کافر تھے, ابو طلحہ کافر ہے, ام سلیم مسلمان ہے. ابو طلحہ یہ بھی ایک خوبصورت نوجوان تھے. انہوں نے ام سلیم سے کہا, ام سلیم ابو طلحہ تمہیں اپنے لیے پیغام نکاح بھیجتا ہے. مدینہ کی سرزمین پر اگر ابو طلحہ کا رشتہ آ جائے تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ ابو طلحہ کے رشتے کو ٹھکرا سکے, کیونکہ ابو طلحہ مدینے کے مالدار خوبصورت نوجوان تھے. کسی گھر کے پاس اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ابو طلحہ کے رشتے کو ٹھکرا سکے. ابو طلحہ معزز گھرانے سے, عالی شان گھرانے سے تعلق رکھنے والے مالدار نوجوان خوبصورت. ام سلیم نے کہا, ام سلیم کہتی ہے رضی اللہ عنہا, اے ابو طلحہ تم نے مجھ سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے, اگر یہ پیغام مدینہ کے کسی اور گھر میں جاتا تو شاید کوئی گھر والے تمہارے رشتے کو ٹھکرا دے, لیکن میں تمہارے رشتے کو ٹھکراتی ہوں, میں تمہارے رشتے کو ٹھکراتی ہوں, کیونکہ اللہ نے مجھ کو اسلام کی دولت دی, میں مسلمان ہوں, اور تو ابھی حالت کفر میں ہو. ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیکھا کہ وہ کافر کے ساتھ تعلقات بنائے. اے ابو طلحہ مدینہ کی سرزمین پر کوئی گھر ہوگا تو تمہارا رشتہ ٹھکرا دے, لیکن ام سلیم اپنا رشتہ تم سے ٹھکرا دیتی ہے. آج یہ بات کہنے کی ہمت ہمارے پاس, کوئی غیر مسلم, کوئی غیر محرم ہم سے اگر پروپوزل بھیجے نکاح کا, اتنی ہمت ہے, کرنا چاہیے اللہ سے. ابو طلحہ کہتے ہیں اگر ام سلیم اگر تمہاری اور ہماری محبت کے درمیان اسلام آ رہا ہے تو پھر کان کھول کر سن لو, تمہاری محبت نے مجھے اتنا دیوانہ کر دیا. اب ابو طلحہ اپنی محبت کے لیے اسلام قبول کرتا ہے, کلمہ پڑھ کر ابو طلحہ مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ. جب یہ دونوں مسلمان ہوئے, صحابہ کہتے ہیں ابو طلحہ کا قبول اسلام ام سلیم کے لیے مہر بن گیا, اور مدینہ کی زمین پر اس سے زیادہ پاکیزہ مہر ہم نے کوئی نہیں دیکھا. اسلام سب سے بڑی چیز ہے ہمارے لیے, ہماری جان سے زیادہ عزیز کتاب و سنت ہے, توحید ہے, ہم اس کا سودا نہیں کر سکتے. تو توحید کو پانے کے لیے مجھ کو آپ کو ہر حد پار کرنا پڑے گا اور ہر گندگی سے نکلنا پڑے گا. دور حاضر کے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ جو نوجوانوں کا تھا وہ عشق اور عاشقی کا فتنہ ہے. دوسرا خطرناک فتنہ جس میں آج ہمارے نوجوان بالخصوص مبتلا ہے, میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ آج فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ اپنے منہ میں حرام کھانے کا فتنہ ہے, اپنے پیٹ کو حرام سے بھرنے کا فتنہ ہے. حرام کھانا, حرام کمانا, یہ دور حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے. اور رہی بات منشیات کی, وہ چیزیں جو آج بندہ بڑی آسانی کے ساتھ کھاتا ہے, شیطان نے گناہوں کو اتنا اچھا بنا کر پیش کر دیا نا کہ اب گناہ نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے کہا, رسول کون؟ کائنات کے سب سے پاکیزہ لوگ, انبیاء علیہ السلام. اللہ نے انبیاء سے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات, اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ. کیا کوئی نبی ناپاک چیز کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا. لیکن اللہ نے رسولوں کو کہا کہ اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ, اچھی چیزیں کھاؤ. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس امت کو ڈرا رہا ہے کہ اے لوگوں, ناپاک, گندی, خبیث, بری چیزوں کو اپنے منہ میں ڈالنے سے بچو, کیونکہ خبیث چیزیں کھانا اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اللہ تعالیٰ نے ناپاک اور گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے. باوجود اس کے علم رکھتے ہوئے کئی نوجوان ہمارے اپنی عادت چھوڑنا نہیں چاہتے, سگریٹ پی رہے ہیں, گٹکا کھا رہے ہیں, اپنے منہ میں غلاظتوں کو بھر رہے ہیں. کوئی حکمے کے نام پر حکم مار رہا ہے, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی کچھ کھا رہا ہے, کوئی کچھ پی رہا ہے. یہ ساری گندی چیزوں کو کھانا یقین مانیے حرام ہے. اور آج حرام کھانے کے بعد ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اے لوگوں اپنے منہ میں, اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو برباد نہ کرو اور اپنے ہاتھوں کو بربادی کی طرف نہ ڈالو. آج حرام کھانا, گندی چیزوں کو کھانا آج امت کے لیے تو امتیاز بن گیا ہے. آج کئی نوجوان
بڑے شوق سے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر سگریٹ پیتے ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے سارے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اس کے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے. ایک تو گناہ کر رہا ہے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر رہا ہے، ایسے بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ حرام ہے جو وہ استعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈرایا ہے، اس کو روکا ہے اللہ کے نبی نے، باوجود اس کے آج من عمل الشیطان، شیطان کے راستے پر امت چل رہی ہے. آپ کسی سگریٹ پینے والے سے پوچھئے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا اس کے باوجود اپنے منہ میں ڈالو؟ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر علم رکھنے کے بعد بندہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے تو تمہارے رب کو غیرت آتی ہے، تمہارا رب غصے میں آتا ہے، تم اپنے رب کو غصہ دلاؤ گے؟ تمہاری اتنی مجال کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیز کا استعمال کرو گے؟ آج امت کھا رہی ہے، پیسہ برباد ہے، حرام کما رہا ہے، حرام میں ڈال رہا ہے، لیکن حلال کما رہا ہے تو حرام میں ڈال رہا ہے. اپنے ہاتھوں کو بربادی کی طرف نہ ڈالو. لوگ کہتے ہیں عادت ہے نہیں چھوٹتی، تھوڑے دن کے بعد چھوڑ دوں گا. سگریٹ پینے کی اتنی عادت کب سے ہو گئی کہ چھوٹا بھی جا رہا ہے. بچپن سے ماں باپ نے نماز کی تعلیم دی، کبھی نماز کی عادت ہوئی، کبھی یہ کہا کہ نماز کی عادت ہو گئی ہے. عادت صحابہ کو بھی تھی شراب پینے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، مدینہ کی سرزمین، صحابہ کرام کی جماعت جو پہلے کافر تھی، زمانے سے شراب پینے کی عادی تھی. جب اسلام آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اے لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرنے لگے کہ لوگوں اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے شراب تم پر حرام کر دی گئی. شراب حرام ہوئی اعلان کر دیا گیا مدینہ کی گلیوں میں. انس بن مالک کہتے ہیں صحابہ کو شراب کی عادت تھی لیکن اللہ کی محبت میں اتنے سخت تھے کہ اپنے گھروں سے شراب نکال کر پھینکنے لگے. حد تو یہ ہے کہ جن صحابہ کے منہ میں سب شراب تھی وہ الٹی کر کے اپنی شراب کو باہر نکالنے لگے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیونکہ صحابہ کے دلوں میں اللہ کی محبت زیادہ تھی. عادت ہو گئی ہے تو عادت کو چھوڑیے، اللہ کے لیے چھوڑیے. یہ فتنہ ہے تمہارے لیے بہت بڑا کہ تم کو حرام کھانے پر مجبور کر رہا ہے. عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے، ہر خبیث چیز حرام ہے، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز تمہارے لیے خبائث ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے من شرب الخمر، جس نے حرام چیز کھائی، جس نے نجس ناپاک چیز کھائی. فتنوں کے دور میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، جس نے حرام چیز کو کھایا لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. بندہ گٹکا کھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی قسم وہ سوچ لے کہ 40 دن کی اس کی نماز قبول ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ توبہ کرے گا اللہ بڑا بخشنے والا ہے. فَإِن عَادَ الرَّابِعَ، لیکن وہ کھاتا رہے گا، حرام چیزوں کو چھوڑتا نہیں ہے، کھا رہا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يَسْقِيهِ مِن طِينَةِ الْخَبَالِ، تو پھر اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو طینۃ الخبال پلائے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے جو دنیا میں حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، کل قیامت کے دن جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا گندا خون اور پیپ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پلائے. بندہ دعا کر رہا ہے. آج لوگوں کی شکایت ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دعا کر رہے ہیں سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے بندہ بڑی امید اور آرزو کے ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کیف یستجاب الدعاء یا عبادی، اے میرے بندے میں تیری دعا کو کیوں قبول کروں؟ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، تو حرام کھا رہا ہے، میرے منع کرنے کے بعد تو حرام پی رہا ہے، تو حرام کما رہا ہے، میں تیری دعاؤں کو کیسے قبول کروں؟ ہر وہ شخص یاد رکھے جو اپنے منہ میں گندی نجس ناپاک خبیث چیزوں کو کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی نہ عبادت کو قبول کرتا ہے نہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بلکہ شیطان نے ان کو کچروں کے لگایا اور ان کو فتنوں میں مبتلا کر دیا. دور حاضر کے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ بری صحبت کا فتنہ ہے. برے دوستوں کی سنگت نے آج ہمارے ایمان کو برباد کر دیا.
آج ایک دوست اگر گناہ کا کام کر رہا ہے، آپ اس سے دوستی کر رہے ہو، وہ دوست آپ کے ایمان پر حملہ کرے گا. آپ اچھے اخلاق والے تھے، آپ کے دلوں میں برے اخلاق پیدا کرے گا. دو دوست، اللہ کے نبی نے کہا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. اللہ کے نبی کہتے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست جیسا ہوگا آدمی ویسے ہوگا. آپ اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، عبادت والے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں. جو بندہ عبادت کرتا ہو، تقوی اختیار کرتا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، ایسے نیک لوگوں کو اپنا دوست بناؤ. گنہگاروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. آج بری صحبت ہمارے نوجوان بچوں کو برباد کر چکی ہے. ماں باپ جائزہ لے، دور حاضر کے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ ہے جو آج آپ کی اولاد میں مبتلا ہے. آج آپ کی اولاد کیسے کیسے لوگوں سے دوستی کر رہی ہے. آپ اپنے اولاد کی دوستوں کا جائزہ لے کہ آپ کا بیٹا کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ کھا رہا ہے، کس کی صحبت کا اثر اس کے اوپر پڑ رہا ہے. دوستی کی وجہ سے بہت برے اثرات انسان کی زندگی پر آتے ہیں. ایک اچھا دوست انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے، اور ایک برا دوست انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے. دوستی کا مقام اسلام میں بہت اونچا بتایا گیا ہے، لیکن اگر دوست بغاوت پر اتر آئے، برے دوستوں کی صحبت مل جائے، تو پھر یہ برے دوستوں کا فتنہ دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے. عزیز نوجوان دوستوں، دور حاضر کے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے. اللہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا، موبائل فون، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا، ہمارے لیے بھیجا، تاکہ ہم اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے آپ کو ترقی کے اعلیٰ منازل تک پہنچائے. مگر افسوس، شیطان تمہارے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تمہارے دلوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تمہیں چاروں طریقے سے پلاننگ کے ساتھ تمہارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے. اور آج فتنوں کے دور میں شیطان تمہارے گھروں میں، تمہارے دلوں میں، تمہارے بیٹوں تک پہنچ چکا ہے. اور آج سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم تمہاری بربادی کا سب سے بڑا سامان ہے. شیطان نے سوشل میڈیا کے ذریعے کتنی بڑی تباہی مچائی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے. اسی سوشل میڈیا کا فتنہ ہمارے نوجوان بچے جن کی عمر 18، 19، 20 سال کی ہے، جو ابھی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں. اور آج یہی نوجوان بچہ ہمارا جب بند کمروں میں ہوتا ہے، ویب سیریز کے نام پر گندی تصویریں دیکھتا ہے، پاکستانی ڈراموز کے نام پر بے حیا غیر محرموں کو دیکھتا ہے، یہی نوجوان ہمارا نیٹ فلکس اور نہ جانے کیسے کیسے اپلیکیشنز کے ذریعے فحاشی کے دروازوں کو کھولتا ہے. اسی سوشل میڈیا نے تمہارے بچے کے ہاتھ میں وہ چیز تھما دی جو اس کے لیے بربادی کا سامان تھا. اور آج اسی سوشل میڈیا کے ذریعے تمہارے گھروں میں بے حیا چیزیں داخل ہوئی. آج گھر میں بیٹھ کر تمہارا نوجوان بچہ ایک بے حیا چینل دیکھتا ہے. باپ کے پاس غیرت نہیں ہے بیٹے کے ہاتھ سے فون کھینچ کر دیکھے. ماں کے پاس اتنی ضمیر مر گئی کہ وہ بیٹی کے فون کو دیکھے کہ میری بیٹی دیکھتی کیا ہے. اور آج اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا نوجوان بچہ، جس کو آج ساری چیزیں معلوم ہے، ساری ترقی والی چیزوں کا علم ہے، لیکن وہی نوجوان بچہ ہمارا ایک صفحہ قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، اسے 4 حدیثیں یاد نہیں ہے، مگر آپ کو ساری ہسٹری نکال کر بتائے گا، ساری جیوگرافی بتائے گا، فون کا سارا ڈاٹا بتائے گا، مگر قرآن ایک صفحہ پڑھنے نہیں آتا. وہی نوجوان بچہ آج ہمارا نوجوانی کی عمر کو پہنچا ہے. ارے جس کے اللہ تعالیٰ نے جوانی کی قیمت بڑھا دی تھی، وہی نوجوان وقت سے پہلے اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہے. یہی ہماری نوجوان بچیاں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے بھاگ چکی ہے غیروں کے ساتھ. اسی سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ علماء کے خلاف ہو چکے ہیں. اسی سوشل میڈیا کے ذریعے مرزا انجینئر جاوید غامدی کو سن کر لوگ صحابہ کے دشمن ہو گئے. اسی سوشل میڈیا کے ذریعے تمہارے دلوں میں رسول کی محبت کو کم کر دیا گیا. اسی سوشل میڈیا کے ذریعے تمہارے دل میں ایک خیال پیدا کیا گیا ہر گناہ کرنا گناہ نہیں ہوتا، کچھ گناہ انسان کر سکتا ہے. اسی سوشل میڈیا کے ذریعے شیطان نے تمہارے دل میں بے حیائی، فحاشی کے جذبات کو پیدا کیا. اسی سوشل میڈیا نے تمہیں برباد کر کے چھوڑا. اور آج معصوم بچہ جس کی عمر 2 سال 1.5 سال ہے، وہ بچے کو آپ کھانا نہیں کھلا سکتے جب تک آپ فون نہ دکھاؤ. شیطان کیسے تمہارے بچوں کو برباد کیا ہے. ارے جس کی عمر 1.5 سے 2 سال ہے، وہ بغیر فون دیکھ کے کھانا نہیں کھا سکتا، تو وہ آگے چل کر کیا کرے گا؟ انسٹاگرام کے ریلز اور شارٹس اتنے دیوانے ہیں ہمارے نوجوان. کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا کہ صحابہ اکرام اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھ لیتے تھے. اتنی لمبی لمبی سورہ پڑھ، وقت گزر جاتا، نبی کو احساس نہیں ہوتا.
صحابہ کو احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے پوری رکعت میں سورہ بقرہ ختم کر دیا، احساس نہیں. لوگوں نے پوچھا کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو احساس نہ ہو؟ جواب دینے والے نے کہا صحابہ عبادت میں اتنے مصروف رہتے تھے ان کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ رات کیسے گزر گئی عبادت میں. ویسے ہی جیسے تم رات کے 9 بجے انسٹاگرام کے ریلز کھولتے ہو 12 بج جاتے ہیں تمہیں احساس نہیں ہوتا، ویسا صحابہ کو عبادت میں احساس نہیں ہوتا. آج ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کا دیوانہ ہے. صبح اٹھتا ہے، یقین مانیے صبح اٹھنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے. نیند سے بیدار ہونے کی دعا ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم. 25 سال عمر ہے، نیند سے اٹھنے کے بعد دعا نہیں آتا پڑھنے ان کو. لیکن نیند سے اٹھنے کے بعد واٹس ایپ کھولیں گے، حدیثیں شیئر کریں گے. نہ اس حدیث کی دھن پتا ہے، نہ حدیث کا مسلک پتا ہے، نہ حدیث کی سند پتا ہے، بس فارورڈ کریں گے. نہ ان کو دعائیں، کھانا کھانے کی دعائیں آتی ہے نوجوانوں کو. کھانا کھانے کے بعد غیرت ہے، شرم آنی چاہیے. تم تو سوشل میڈیا کی اتنی محبت کہ تم اسلام سے اتنے دور ہو گئے تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا. اپنے ایمان کا جائزہ لو. یہ فتنے ہیں، قیامت کے قریب اور فتنے آئیں گے. فتنوں کے دور میں تمہیں اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. اللہ سوال کر رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، لوگوں تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنے ایمان کا جائزہ لو، فتنوں کا جائزہ لو کہ کہیں میں، میرا گھر، میرے دوست، میری سوسائٹی فتنوں میں برباد تو نہیں ہے. جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنا حساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں علم رکھتے ہوئے ہم نے تیری نافرمانیاں کی ہے. اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہ بہت چھوٹے، تیری رحمت بہت بڑی ہے. اے اللہ ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ ہمیں ذلیل و خوار نہ کرنا. اے اللہ قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ تیری رحمت نصیب فرما. اے اللہ جتنے گناہ ہو چکے ہیں اے اللہ سچے دل سے ہم توبہ مانگتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے لوگ ظلم کے شکار ہو چکے ہیں، مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ ان پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. اے اللہ جتنے لوگ دواخانوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، بستروں میں ہیں، بیمار ہیں، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله يعلم ما تصنعون.